ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج ہم اسلامیات کا نیا چیپٹر پڑھیں گے، صلح حدیبیہ. اور اس سے پہلے جو چیپٹر آپ کو پڑھایا گیا ہے یقیناً یہ اس سے ریلیٹڈ ہے تھوڑا، اور اس کا کام آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہوگا. دیکھیں اس کا تعارف کیا ہے. حدیبیہ مکہ مکرمہ سے قریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے. یہاں ذوالقعدہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا. تاریخ میں یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تاریخی اعتبار سے یہ صلح نامہ خاص اہمیت کا حامل ہے. پس منظر کیا ہے، یعنی اس کے پیچھے کیا چیز پیش آئی کہ جس سے یہ صلح کرنی پڑی. ہجرت کے 6 سال، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس کے 6 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ نے اس خواب کا ذکر اپنے صحابہ کرام سے کیا تو وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے اس غیبی اشارے کو سمجھ لیا کہ اس سال بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح یعنی آس پاس کے علاقوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو مسلمان بیت اللہ کی زیارت اور طواف کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ جانے کی تیاری کر لیں. اس کے بعد کیا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر 1400 صحابہ کرام عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. آپ یکم ذیقعدہ 6 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. مسلمان کیونکہ عمرے کے ارادے سے جا رہے تھے اس لیے انہوں نے کوئی جنگی سامان ساتھ نہیں لیا سوائے تلواروں کے، اور وہ بھی نیام میں رکھی. ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے عرب کے دستور کے مطابق قربانی کے جانوروں پر نشان لگائے. اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ جانور صرف قربانی کی غرض سے لیے گئے ہیں. اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ کے لیے احرام باندھے، اور جب کفار مکہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھی قبائل کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ہرگز عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک بڑی فوج بھی تیار کر لی، یعنی کفار مکہ جنگ کے لیے تیاری کرنے لگے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ مکرمہ روانگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف راستوں سے ہٹ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے. یعنی جانے پہچانے جو راستے سے انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے دوسرا راستہ اختیار کیا اور ایک حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا، اپنے خیمے لگا لیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار مکہ مسلمانوں کو عمرے کی اجازت نہیں دے رہے اور جنگ کے لیے تیار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا. وہ اہل مکہ کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے بلکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. حضرت عثمان قبیلے میں مطلب وہاں پہ اہل مکہ میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب بھی کیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کفار کو سمجھاتے رہے لیکن کفار پر ان کا اثر کوئی بھی نہ ہوا. کفار مکہ نے حضرت عثمان کو مکہ ہی میں روک لیا. حضرت عثمان کو کے زیادہ دیر مکہ میں روکنے کی وجہ سے یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے. اس کے بعد ہیڈنگ ہے بیت رضوان. اس کے آگے کیا ہوا اس میں پتہ چلے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے تمام صحابہ کرام سے ببول کے ایک درخت کے نیچے بیعت لی کہ ہم یہاں سے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر انہیں بھی اس بیعت میں شامل کر لیا. قرآن میں اس بیعت کا ذکر ہے.
کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں سے راضی ہوا جو صدق و خلوص سے ان کے دلوں میں تھا، اس نے معلوم کر لیا. آگے دیکھیے نیکسٹ پیج ہے. نیکسٹ پیج پہ قرآن مجید نے اس بیت کو بیت رضوان کہا ہے. جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی اسے شجر رضوان کہتے ہیں. یہ جگہ اب بھی وہاں پر موجود ہے، اگر کوئی جائے زیارت کے لیے تو ضرور دیکھیں. صلح حدیبیہ اور اس کی شرائط کیا کیا تھی اب یہ بتایا گیا. جب کفار مکہ کو معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی ہے تو وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے حضرت عثمان کو فوراً مسلمانوں میں واپس پہنچا دیا. اس کا کیا مطلب ہوا بچوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کفار مکہ خوف کھا گئے تھے کہ اب کیونکہ حضرت عثمان ان کو بہت عزیز تھے، اس لیے ان کا بدلہ لینے کے لیے فوراً جب حکمت عملی تیار کی تو انہوں نے پھر حضرت عثمان کو کفار نے ڈر کی وجہ سے واپس پہنچا دیا مسلمانوں کے پاس. اور ساتھ ہی ساتھ سہیل بن عمرو کو صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا. فریقین کے درمیان یعنی دونوں پارٹیوں کے درمیان کافی بحث و مباحثے کے بعد صلح نامہ تیار ہو گیا اور یہ صلح نامہ حضرت علی رضی اللہ نے تحریر کیا. اس صلح کی شرائط درج ذیل ہیں. بہت اہمیت ہے ان شرائط کی ہماری اسلامی ہسٹری میں. اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئیں گے اور صرف 3 دن قیام کریں گے. مسلمان نیکسٹ کیا ہے؟ مسلمان تلواروں کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے اور تلواروں کو بھی نیام میں رکھیں گے. مسلمان مکہ مکرمہ میں موجود مسلمانوں کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ نہیں لے جائیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہتا ہو تو اسے نہیں روکا جائے گا. نیکسٹ ہے اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ چلا جائے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. نیکسٹ ہے عرب کے دیگر قبائل مسلمانوں یا کافروں میں سے ایک کے ساتھ معاہدہ کرنے میں آزاد ہوں گے، یعنی اس شخص کو یا تو کافروں کے ساتھ رہنا ہوگا یا مسلمانوں کے ساتھ. دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. یہ طے پا گیا تھا ان سارے صلح نامہ میں. اب نتائج کیا نکلے؟ صلح حدیبیہ کی یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتی تھی. ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ مسلمان مغلوب ہو کر صلح کر رہے ہیں، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ صلح ان کے آنے والے دنوں میں فتح و کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، یعنی اس کا نتیجہ آگے مسلمانوں کے لیے بہتر ثابت ہوا اور صرف 2 سال کے بعد مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صلح کو فتح مبین بھی واضح طور پہ فتح قرار دے دیا. اچھا، اس سے ہمیں پتہ چلے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ابھی باقاعدہ طور پر لکھا نہیں گیا تھا کہ اسی وقت حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی قید سے بیڑیوں سمیت، بیڑیوں کہتے ہیں جو پاؤں میں لوہے کی زنجیر باندھ دیتے نا، سمیت بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور امان طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہیل بن عمرو کے مطالبے پر واپس کر دیا. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ یعنی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی وہ بھی بتائی گئی اور پھر معاف بھی کر دیا اور سب کچھ وہ کیا جو ان کے عین مطابق تھا، ان کی شان کے مطابق تھا. اب دیکھیں ہم اس کے ایکسرسائز کریں گے اور صرف اس میں ہم اگر تفصیلی جواب میں صرف ایک سوال کریں گے. ہم صلح حدیبیہ کی شرائط، صلح حدیبیہ کی شرائط کی ہیڈنگ ڈال کے اس میں جو شرائطیں لکھی گئی ہیں، اس میں ٹوٹل کتنی شرائط ہیں؟ 6 شرائطیں نا. آپ شروع کی 4 شرائطیں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو بہت بڑا ہو جائے گا آپ کے ڈیٹیل میں سر.
1 से लेके 4 तक शराइत लिख लें। इस ये डिटेल का एक सवाल इसमें ऐड कर लीजिएगा, जो हम नीचे मुख्तसर सवाल हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद मुख्तसर जवाब पे आइए। नबूवत के 6ठे साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में क्या देखा, ठीक है। ये आपको निशान लगाना पड़ेगा। पहले पेज पर आइए। हिजरत देखिए, पस मंजर लिखा हुआ है, हेडिंग डालें, हिजरत के 6ठे साल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। बस यहां से यहां तक पहले सवाल के जवाब खत्म हो गया। अब दूसरे सवाल पे आइए। मुसलमान क्यों मक्का मुकर्रमा जा रहे थे? इसका आप इसी तरह भी लिख सकते हैं कि मुसलमान उम्रा अदा करने की गर्ज से मक्का मुकर्रमा जा रहे थे। बस सही। अगर इसमें से ना भी लिखे ना, देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब का जिक्र अपने सहाबा कराम से किया तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने गैबी इशारे को समझ लिया, इस साल बैतुल्लाह की जियारत नसीब होगी। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता है कि क्यों जा रहे थे। जाहिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ उम्रा अदा करने मक्का मुकर्रमा जा रहे थे। ये जवाब आप खुद लिखेंगे। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम किस मकाम पर एहराम बांधे? ये आएगा रवानगी से पहले। आगे नेक्स्ट पेज पर आइए। यहाँ से देखें एहराम कैसे बने। जुल हलीफा के मकाम पर पहुंचकर सवाल से ही जवाब ले लें आप। जुल हलीफा के मकाम एक्सरसाइज। नंबर 3, आप इस तरह लिख सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जुल हलीफा के मकाम पर एहराम बांधे। बस जुल हलीफा ये लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको अपना सफीर बनाकर मक्का भेजा? यकीनन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफीर बनाकर मक्का मुकर्रमा भेजा, ठीक है। यहाँ किसको के बजाय क्या लिखेंगे आप? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफीर बनाकर मक्का मुकर्रमा भेजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कुर्बानी के जानवरों पर निशान लगाने की वजह क्या थी? इसका जवाब मैं आपको इसी पैराग्राफ से बताती हूँ। पहले पेज पर, पहला पेज है, दूसरा नेक्स्ट पेज पर। देखिए, जुल हलीफा के मकाम पर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के और साहबा कराम ने अरब के दस्तूर के मुताबिक कुर्बानी के जानवरों पर निशान लगाए। इससे ये जाहिर होता था कि जानवर सिर्फ कुर्बानी की गर्ज से लिए गए हैं। यहाँ तक सही है, जुल हलीफा से लेकर लिए गए हैं यहाँ तक। ये सवाल नंबर 5 का जवाब है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, शजर रिजवान से क्या मुराद है?
جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لی اسے شجر رضوان کہتے ہیں. یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے. سوال جواب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اس کے بعد خالی جگہ ہے. حدیبیہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ چیپٹر پڑھ کے اس کو خود بھی فل کر سکتے ہیں. عمرے کے لیے جاتے ہوئے مسلمانوں نے اپنی تلوار کو، یہاں آئے گا تلوار، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ڈیش کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ذوالحلیفہ کے مقام پر. ٹھیک ہے. ذوالحلیفہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو ڈیش یعنی واضح کرا. فتح مبین، فتح مبین آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی واضح فتح قرار دیا. جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی اسے ببول کہتے ہیں. ببول کا درخت. بس ببول کہتے ہیں. اس کے بعد درست جواب پہ نشان لگائیں. آپشن آپ کو دیے ہوئے. بس یہ اب آپ یہ تو خود کر سکتے ہیں نا کون سے ہجری میں ہوا. چھٹے سال، ہجرت کے چھٹے سال صلح حدیبیہ ہوئی. ٹھیک ہے. میں صرف صحیح بتا رہی ہوں. پورا اتاریں گے آپ آپشن پہ اس کو ٹک مارک کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہے 1400 صحابہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سفیر مکہ بنا کر بھیجا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہوئی کون؟ درخت کے نیچے. صحیح ہے. صلح حدیبیہ کی شرائط تحریر کی کس نے؟ حضرت علی نے. ہاں قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کی شرائط کے لیے بھیجا. کس کو بھیجا؟ سہیل بن عمرو کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف سفر کیا. کس چیز کے لیے؟ عمرہ کے لیے. قرآن مجید کی کس صورت میں بیت رضوان کا ذکر ہے؟ سورہ فتح میں. مسلمان اور قریش کے مکہ میں جنگ نہ ہوگی 10 سال کے لیے. بس یہاں تک یہ ساری ایکسرسائز کریں گے. پہلے کوشچن آنسر، پھر خالی جگہ، پھر آپشن والے سوال. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے.